جانے بعض اوقات ماں باپ اس قدر جو ہے وہ زیادتی کر دیتے ہیں کہ بچے اپنی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہن پاتے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو وہ اسکول کی پارٹی یا کوئی فنکشن وغیرہ آتا تو دوستوں نے آپس میں ڈسکس کرنا کہ کل کون سے کلر کے کپڑے پہن کے آؤں گا. کسی نے کہنا میں کچھ پہن کے آؤں گا, کسی نے کہنا میں کچھ پہن کے آؤں گا. تو کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہتے پتہ نہیں جو امی کو پتا ہوگا. وہ جو امی کو پتا ہوگا اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کپڑے تو میں نے پہننے ہیں, لیکن وہ اتنا سا جملہ بھی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میں نے پہننا کیا ہے کل. اور لٹرلی میرے پاس ایک کیس آیا تو وہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے والد صاحب کہنے لگے ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. تو میں نے سیپریٹ بٹھا کر جب بیٹے سے بات کی تو وہ کہنے لگا سر میں آپ کو کیا بتاؤں, میں 16-17 سال کا نوجوان ہوں لیکن صبح کون سے کلر کی شرٹ پہنی ہے میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. میں اٹھتا ہوں تو میرے بیڈ روم میں جو کپڑے میری ماں نے نکال دینے میں نے وہی پہننے ہیں. تو سر جو بندہ اپنی مرضی سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا اس نے زندگی کیا گزارنی ہے. خدا را یہ ظلم نہ اپنی اولادوں پہ کرو, ان کو فیصلے کا اختیار دو, ان کی رائے لو, ان کی بات سنو, ان کو بٹھاؤ. اور جب ساری زندگی ہم نے بچے کو یہ عادت ڈالی ہوتی ہے کہ وہ ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے, وہ سر جھکا کر زندگی گزارتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جس کو ساری زندگی یہ اطاعت اور یہ فرما ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ میرے آگے بولتا نہیں ہے. حضور والا بولتا نہیں ہے, اندر اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے, اندر اندر اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے میرا کیا ہے. نہ میری ماں بات سنتی ہے, نہ میرا باپ سنتا ہے میری بات, نہ بہن, سارا خاندان تو میرے اوپر فیصلے مسلط کرتا ہے. مجھ سے مانگتے کیا ہو, مجھ سے کیا چاہتے ہو, مجھے جو بتاؤ گے میں وہ کر لوں. وہ بیوی کے ساتھ خاندان میں مسئلہ الجھ پڑا ہوتا ہے, اس سے پوچھتے بتا تیری کیا رائے, وہ کہتا ہے جی جیسے کہیں گے میں ویسے کر لوں گا. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ زندگی آپ گزار رہے ہیں, اپنے بچے کو یہ صلاحیت دیں. اور میں یہ کہتا ہوں یہ ظلم ہوتا ہے. بس جن ماں باپ نے بچے کو اس طرح ڈیولپ کیا ہوتا ہے, اس کی ذہنی صلاحیت, اپروچ اور اس کو نظریاتی اور فکری طور پر مضبوط نہیں کیا ہوتا. وہ 6 فٹ کا ڈھانچہ تو ہوتا ہے, وہ 20-25 سال کی عمر کا گزارا ہوا ایک بدن تو ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر دماغ 8 سال والا بھی کام نہیں کر رہا ہوتا. اور یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ ماں باپ خود اپنے بچے سے اس کی صلاحیتیں چھین لیں اور اس کو ایک ڈھانچے کی صورت میں ایک سٹرکچر بنا کر جو ہے کھڑا کر دیں اور کہیں ہمارا بچہ ساری باتیں مانتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جس کو عادت یہ پڑ گئی ہوتی ہے, ساری زندگی اس نے حکم سنا ہوتا ہے, اس کا ذہن غلامی والا ذہن بن جاتا ہے اور کبھی وہ فیصلہ نہیں کر پاتا. اور پھر وہی ماں باپ ہوتے ہیں کل کو آ کر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ بچہ ہمارا تھا, ساری زندگی ہماری بات مانتا تھا, اب یہ جو ہے وہ بیوی کے بغیر چلتا بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ کسی کو مان کے چلتا ہے. تو جب تک تم میسر تھے وہ تمہاری مانتا تھا, اب ایک نیا مینیجر آ گیا وہ اس کی مان لیتا ہے. جب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا وہ یہی کچھ کرے گا نا. وہ ہم اچھی طرح یاد ہے, ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارے مینجمنٹ سائنسز کا ایک جو ہے وہ 6 ماہ کا سیمیسٹر تھا. تو ہمارے مینجمنٹ کے جو ٹیچر آئے تو انہوں نے فرسٹ ڈے بلیک بورڈ کے اوپر ایک جملہ لکھا جو مجھے آج تک نہیں بھولتا. انہوں نے کہا کہ یو مسٹ بیکم اے مینیجر بیفور ٹائم, ادر وائز یو ول بی مینیجڈ بائی ادرس. کہا اس سے پہلے کہ کوئی تمہارے اوپر مینیجر لگے خود مینیجر بن جاؤ. اور جب تم خود مینیجر ہو تم کسی کو مینیج کرو گے, اور جب تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہمارے دیہات والے مثال دیا کرتے ہیں کہ کسی دیہات کے اندر کوئی شخص 2 بیل چوری کر کے لے گیا. ان دنوں میں بیل بڑے چوری ہوتے تھے دیہاتوں کے اندر. تو وہ بیل چوری کر کے لے کر جا رہا تھا تو رستے کے اندر کسی نے کسی بیل کے کان میں کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ تمہیں چوری کر کے لے کر جا رہا ہے. تو بیل نے جواب دیا کہ میں نے گھاس ہی کھانا ہے, ادھر سے کھا لوں یا ادھر سے کھا لوں. جس کو ساری زندگی اطاعت کی عادت پڑی ہوتی ہے اس کا دماغ تو کام ہی نہیں کرتا. تو جیسے ایک نیا مینیجر اس کی زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کی بات پہ وہ چلتا ہے. اور جس نے فیصلے خود کرنے سیکھے ہوں, جس کو انسٹرکشنز بہن بھائی نہ دے رہے ہوں, جس کو ماں باپ نے فیصلے کی صلاحیت پیدا کی ہو, وہ پھر خود فیصلہ کرتا ہے کہ اگر ادھر بولوں گا تو میرا رب رحمان ناراض ہوگا, اور اگر ادھر زیادتی کروں گا کل اللہ کی رسول کی بارگاہ میں نے جواب دینا ہے. تو پھر وہ ساری تربیت اس کا اپنا فیصلہ سنانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے, اور وہ ہمیشہ اچھے فیصلے کی طرف جائے گا جس نے فیصلے کرنے کی صلاحیت ڈیولپ کی ہے. خدا را اپنی اولادوں پر یہ ظلم نہ کیجیے, اچھے طریقے سے ان کو ضرور گائیڈ کیجیے. جب نتائج آ جائیں, نقصانات ہو جائیں, اس کو بٹھا کر بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کے فیصلے تھے جن کی وجہ سے یہ نتائج آئے, اگر آپ ان فیصلوں پہ دیکھیں تو پھر نتائج کچھ اور آئیں گے. آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز اس کو دیجیے
جیسے وہ اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت میں آئے گا تو پھر اس کو نکاح کے بندھن میں جوڑیں گے تو وہ ہمیشہ ایک اچھے فیصلے کی طرف جائے گا. لیکن ہمارے ہاں ستم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے ہیں. اور یہ اطاعت و فرما برداری اسی وقت آئے گی جب اس کے اندر ایمان کا چراغا ہوگا, اس کو تربیت کا نور نصیب ہوگا, اس کو حقوق ضرور بتائیں, اس کو جو ہے وہ بڑوں کا ادب ضرور سکھائیں, اس کو حالات کی سختیوں میں کھڑا کریں اور اس کو ماحول کا جائزہ لینے کا جو ہے وہ انداز سکھائیے. یہ بڑی چیز ہے جو آپ اپنے اولاد کو دے سکتے